مغفرت کے لیے جمع ہیں، مجھ سے قبل علماء کرام نے گفتگو بیان فرمائی، اسی تسلسل کے ساتھ یہ چند لمحات تاکہ قرآن اور احادیث کی روح سے امت مسلمہ کو ایک دعوت فکر ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ رب العزت نے اس موضوع کو بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کیے، ان کے لیے جنت اور اس جنت کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان کو اللہ رب العزت نے ابتدا میں رکھا اور ایمان کے بعد پھر اعمال صالحہ کا حکم دیا۔ ایمان کیا چیز ہے؟ قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں ایمان کی یہ وضاحت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ الایمان مشروط باصل الحب وکمال الایمان مشروط بکمال الحب، کہ ایمان کی شرط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ ہر شخص ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے اور ایمان کے ساتھ اعمال کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے مقبول بندے، عاجزی والے بندے، ایمان والے بندے، قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ الایمان مشروط باصل الحب، کہ ایمان کی شرط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ وکمال الایمان مشروط بکمال الحب، اور اگر ایمان کی تکمیل چاہیے کہ ایمان مکمل ہو جائے تو قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ایمان کی اصل بھی سرکار کی محبت ہے، اور ایمان کا مکمل ہونا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ اور اس محبت کا عالم یہ ہے کہ کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسانیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو محبوب نہ سمجھے۔ اور یہاں پر یہ جملے بڑے فضیلت والے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، تو سب کچھ انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ اور جس شخص نے ایمان کی دولت کے ساتھ اعمال صالحہ کر لیے اور اپنی زندگی کو سنوار لیا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہم اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں فرعون کی بیوی کا ذکر ہے جس کا نام ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کافر ہے، اس نے خدائی دعویٰ کیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے، لیکن ملکہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فرعون کی بیوی ہے، اس نے کہا کہ اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، تو رب نہیں ہے، تو خدا نہیں ہے، تو پالن والا نہیں ہے، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ تو جس وقت تو فرعون نے یہ سوچا کہ یہ مجھے رب نہیں مان رہی، تو اپنی بیوی کو اتنی اذیت دی کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ملکہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں اس نے میخیں ڈال دی اور اتنی شدت کے ساتھ اس کو اذیت دی۔ تو ملکہ آسیہ سے جب پوچھا گیا
کہ ان میخوں کی وجہ سے تو آپ کو جو اذیت دی جاتی ہے آپ کو اس کی اذیت اور تکلیف محسوس نہیں ہوتی؟ تو جواب میں اس نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اللہ کو رب مان لیا ہے، اس رب کو رب مان لیا ہے جس نے اپنے خلیل کے لیے آتش نمرود میں حکم دیا تھا کہ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، تو اس کا کوئی درد اور اذیت مجھے محسوس نہیں ہو رہی۔ تو حضرات گرامی قدر، اس حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ جس نے اللہ کو رب مان لیا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رسول مان لیا، اس کو نہ دنیا کے اندر اذیت محسوس ہوتی ہے، نہ قبر کے اندر اور نہ حشر کے اندر۔ اور یہی فرعون کی بیوی کے الفاظ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائے کہ فرعون کی بیوی کی مثال اللہ پاک دے رہے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا ان لوگوں کے لیے مثال ہے فرعون کی بیوی کی جو ایمان والے لوگ ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں مثال ہے امرأۃ فرعون، عمران کی بیوی کی، جس نے کہا اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي، اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی یہ مثال میں دے رہا ہوں کہ جس نے دعا کی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ کیا دعا کی ہے؟ کہ میرا مالک مجھے اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں گھر عطا فرما، اور وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے نجات دے فرعون اور اس کے بدعقیدہ عمل سے، اس کے بدعقیدہ عمل سے مجھے نجات دے اور فرعون سے نجات دے، اور بِرَحْمَتِكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اور جنت کے اندر مجھے گھر عطا فرما۔ اور یہی عمل جو ایمان والوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے میسر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے لیے اور اپنا عزیز جو دنیا سے چلا جائے پیار و محبت والا، اس کے لیے جنت الفردوس کے لیے دعا فرماؤ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ فی کل درجتین کما بین السماوات والارض۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں۔ جس طرح ہمارے خطیب حضرات اس جنت کے حوالے سے الفاظ بیان فرما رہے تھے، اب یہ میں اپنے الفاظ جو قرآن اور حدیث میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہوں۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ، کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجہ کما بین السماوات والارض، جس میں آسمان اور زمینوں کے درمیان خلا ہے، اتنا ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان اس کا فاصلہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تمام جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے، وفوق ذالک دون العرش عرش الرحمن ومنہا تفجر الانہار۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس جنت الفردوس کے اوپر رب کا عرش ہے اور جنت کی نہریں اسی سے نکل رہی ہیں۔ تو میری سرکار نے ارشاد فرمایا جنت الفردوس کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کرو، اور یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ 3 مرتبہ سوال کرتا ہے کہ مولا کریم اس کو جنت عطا فرما یا مجھے جنت عطا فرما، 3 مرات 3 مرتبہ کہتا ہے، 4تھی مرتبہ جنت کہتی ہے مولا کریم اس کے اندر اس کا ٹھکانہ بنا دے، اس جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ بنا دے، جنت کہتی ہے۔ تو جنت کی طلب رکھنا، خواہش رکھنا، یہ بھی قرآن اور حدیث کا حکم ہے، اور جہنم سے پناہ مانگنا یہ بھی قرآن اور حدیث کا حکم ہے۔
اور اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کے الفاظ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے نقل فرمائے کہ ربنا